یہ قانون دانوں کی سیٹ ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سیٹ ہے. اس کے اوپر ہم اس طرح کے جاہلوں کو, مطلب کہ جن کی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے, ان کو بٹھا کے پھر ہم کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک بدلیں گے؟ صرف دو چیزیں اپنے نے پیدا کی, ایک اپنا زمین مضبوط کیا اور ایک اپنی نیت مضبوط صاف کی. بس یہ دو چیزیں لیے نکل پڑا ہوں اور آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ جیسے ہی مطلب کہ میں سیٹ کے اوپر آؤں گا, میں سب سے پہلے جتنے میرے ایریاز ہیں, میں نے ابھی تک کوئی جلسہ نہیں کیا, میں تب جلسے کروں گا ان کے ساتھ. وعدے پورے کرنے کے جلسے کروں گا, وعدے کرنے کے جلسے نہیں کروں گا. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاطف ملک. پاکستان میں انتخابات کی تیاریاں عروج پر ہیں. تمام سیاسی جماعتیں متحرک نظر آتی ہیں اور ڈور ٹو ڈور کمپین کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. میں آج پی پی 169 کے آزاد امیدوار حسنین رفیق کے ساتھ ہوں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے ان کا اگلا جو لایا عمل ہے وہ کیا ہے اور انہیں کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ ایک آزاد امیدوار اس حلقے سے کھڑے ہو گئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر, میں نا بیسیکلی جو سیاست کے ٹرینڈ تھے نا, ان کے الیکشنز کے جو ٹرینڈ تھے, ان سے بڑا تنگ آ گیا ہوا تھا کہ ایک تو جناب جو بھی امیدوار آتے تھے وہ اگلے 5 سال کے لیے ہمیں نظر نہیں آتے تھے, اور دوسرا یہ 35 سال سے روایتی چہرے جو ہر دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں, یہ میرے خیال میں اتنے تعلیم یافتہ بھی نہیں ہے کہ یہ سیٹ کے اوپر آ سکیں. یہ بیسکلی لیجسلیشن کی سیٹ ہے, یہ قانون دانوں کی سیٹ ہے, یہ پڑھے لکھے لوگوں کی سیٹ ہے. اس کے اوپر ہم اس طرح کے جاہلوں کو, مطلب کہ جن کی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے, ان کو بٹھا کے پھر ہم کیسے ان سے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارا ملک بدلیں گے؟ میں نے جب اس دفعہ ان کے کینڈیڈیٹس میں نے دیکھے کہ کون کون ہمارے ایریا سے الیکشن کے اوپر آ رہا ہے, تو میں نے دیکھا کہ یہ تو بی اے کی نہیں بھی ان کی وہ ڈگری ہے جو کہ اگر ڈیپ جا کے آپ چیک کریں گے تو یہ جعلی نکل آئے گی. تو میں نے الحمدللہ 2 ڈگریز کی ہوئی ہیں. میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ بھی کی ہے, ڈسٹنکشن کے ساتھ کی ہے. اس کے بعد میں نے لا بھی میں نے کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں یہ سیٹ تعلیم یافتہ لوگوں کا حق ہے, نوجوانوں کا حق ہے. اسی لیے پھر میں خود الیکشن میں اترا. میں نے کہا کب تک ہم لوگوں کا منہ دیکھیں گے کہ یار وہ نکلے, ہم خود کیوں نہیں نکلتے ہیں؟ انہوں نے ہمیں یہ جرت نہیں دی ہے. انہوں نے ہمیں دکھایا کہ لینڈ کروزر کا الیکشن ہے یا پراڈو کا الیکشن ہے, یہ گن مینوں کا الیکشن ہے. جو لیڈ کلاس ہوتی ہے وہی آگے آتی ہے, ایک نئے بندے کو, ایک نیا چہرہ سامنے نہیں آتا. ایسے ہی ہے سر, یہ انہوں نے یہی ہمیں شو کروایا کہ جناب یہ صرف لیڈ کلاس لوگوں کے لیے ہے, اور یہ چند 11 خاندان جو لڑیں گے, عام نوجوان یا عام انسان اس میں نہیں آ سکتا. پارٹیز اسی لیے ہمیں ٹکٹ نہیں دیتی کیونکہ ہماری سی وی اس طرح کی نہیں ہوتی ہے. تو باقی الحمدللہ جذبہ اپنے لیے, اپنے ملک کی خدمت کے لیے, اپنی قوم کے لیے اندر بھرپور بھرا ہوا تھا. صرف 2 چیزیں اپنے نے پیدا کی, ایک اپنا زمین مضبوط کیا اور ایک اپنی نیت مضبوط صاف کی. بس یہ 2 چیزیں لیے نکل پڑا ہوں اور آج آپ کے پاس بیٹھا ہوں. آپ ایک الیکٹریکل انجینئر بھی ہیں, اس کے بعد LLB بھی آپ نے کی ہوئی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیاست ہے اسے اچھا نہیں سمجھتے. کیا آپ کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑا؟ سر یہ نیک لوگوں کا کام ہے, پیغمبروں کا کام ہے, اس کو کیوں نہیں اچھا سمجھیں گے؟ جب آپ اس کے اندر اچھے لوگ نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ اچھا نہیں سمجھیں گے. اب کہنے کا مقصد یہ, اب چیخ کے تو کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ یار میں نیت صاف رکھ کے آئی ہوں, میں خدمت کا جذبہ لے کے آئی ہوں. میں یہ پہچاننا لوگوں کا کام ہے. اور ڈور ٹو ڈور کمپین اتنے شارٹ ٹائم میں کسی نے بھی نہیں کی ہے. آپ نے بات کی ڈور ٹو ڈور کمپین کی, کسی نے بھی نہیں کی ہے سر. یہ میں واحد ہوں میرے خیال میں پوری اپنی کانسٹیٹوئنسی کے اندر. میں اپنے کانسٹیٹوئنسی جو میری سارا یہ کانسٹیٹوئنسی ہے اس کے اندر تو میں مطلب کہ اس کو باوسوخ رہ سر میں کو کہہ سکتا ہوں میں کہ یہاں پہ تو کسی نے نہیں کی ہے. اور میں واحد اکیلا ہوں جو ایک گھر گیا, ایک گھر پہ جا کے ماؤں سے, بہنوں سے, بھائیوں سے, بزرگوں سے ملاقات کی اور ان کو صرف ایک گزارش کی کہ آپ کی مہربانی یہ سیٹ اس دفعہ بھی اگر آپ نے ٹھیکے داروں کے حوالے کر دی تو وہ ہمارا ٹھیکہ پھر سے مار دیں گے. آپ سے گزارش ہے کہ اس دفعہ پڑھے لکھوں کو آگے بھیجیں. ہم نوجوان عزت بنانا بھی جانتے ہیں اور ان لوگوں سے حق لینا بھی جانتے ہیں, تو آپ کی مہربانی ہمارا ساتھ دیں. پی پی 169 میں خالد کھوکھر صاحب بہت زیادہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں, ان کی کمپین وغیرہ بھی چل رہی ہیں. تو اس بارے میں آپ کیا آپ اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ سر بیسیکلی میں نے سوچ کو شکست دینی ہے. میں نے اس سوچ کو شکست دینی ہے کہ یہ سیٹ جو سی ہے یہ کسی ٹھیکیدار کی سیٹ نہیں ہے, یہ ایک پڑھے لکھے انسان کی سیٹ ہے. اس کی جو مرضی ہو مڑو. میرے خیال میں کیا نام ہے اس کا, جو میرے مقابلے کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو آپ انگلش اخبار دیں گے, ان سے وہی نہیں پڑھا جانا. تو یہ وہاں پہ جا کے کیسے قانون بنائیں گے؟ آپ ایک پلانٹ اٹھائیں, کوئی بھی پلانٹ اٹھائیں آپ وکیلوں کا, آپ ان کو دیں یہ پڑھیں اور اس کا اردو ترجمہ کر دیں. وہ یا اس کے اندر بتا دیں کہ کیا لکھا ہوا ہے. اگر وہ کر دیں گے میں الیکشن سے وڈرا کر دوں گا. میں ان کو کہیں کہ کوئی ایک ایسا قانون وہ بتا دیں, انگریزی کے اندر بتا دیں یا مطلب کہ جس زبان میں ان کو آسانی ہو بتا دیں, وہ کس طرح سے یہ بنائیں گے, یہ چیز کو ڈلیور کر دیں لوگوں تک. اب ان کا بھی جا کے انٹرویو کریں. سب کا جو میرے مقابلے میں 2 ہی کینڈیڈیٹ میں اس ٹائم میں جو ٹاپ 3 ہمارے میں ہوں. ایک میں ہوں, ایک میاں محمود الرشید صاحب ہیں, اور ساتھ میں خالد کھوکھر صاحب ہیں. آپ ان کو جا کے انگلش اخبار دے دیں, اگر یہ وہ پڑھ لینا تو میں کہوں گا کہ یہ ملک کے لیے بہتر ہے. اگر آپ ان کو کوئی قانون کی کتاب دے دیں, ان کو کہیں یہ بتائیں اس کے اندر آپ اس کے اندر کیسے قانون بنائیں گے, اگر یہ بتا دیں تو بھائی جان میں ہٹ جاؤں گا. تو اگر آپ الیکٹ ہو جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازتے ہیں, تو آپ کس جماعت کو زیادہ پریفر کریں گے کہ اس کی طرف میں جاؤں تو میرا اور قوم کے لیے فائدہ ہوگا؟ سر بیسیکلی نا میری سی وی ایسی نہیں ہے. میں نے بیسیکلی نا سی وی دیکھی جاتی ہے آپ کی.
اگر پی ڈی ایم کی بات کریں تو پی ڈی ایم کے اندر سی وی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے کتنے قبضے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ نے کتنے لوگوں کے قتل کروائے ہیں، کتنی بیواؤں کا حق مارا ہے، کتنے یتیموں کا آپ نے مال کھایا ہوا ہے، اور آپ نے کیا کیا ایسے کام کیے ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ کو ٹکٹ دیا جائے. آپ دیکھیں گے روایتی مافیا ہیں سارے کے سارے جن کو انہوں نے پی ڈی ایم کے اندر ٹکٹ دی ہوئی ہے. میری ایسی سی وی نہیں ہے، اس لیے انفارچونیٹلی ان کے اندر نہ میں جانا چاہتا ہوں، نہ وہ مجھے رکھیں گے. پہلی بات، کیونکہ نہ میں نے کسی کے مال پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی میں نے کسی سے ظلم و زیادتی کی ہے. اور دوسروں باقی کیا کہتے ہیں، دوسری فیوریٹ پارٹی اس میں پی ٹی آئی جا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے. بیسیکلی قیادت مین اندر چلی گئی تھی، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو نہ پتہ تھا کہ کیسے اس جماعت کو چلانا ہے. تو پہلے غلطی ہوئی، غلطی پہ ایک اور بڑی غلطی انہوں نے یہ کر دی کہ انہوں نے، اب ظاہری بات ہے یہ کوئی پنجابی فلم تو چل نہیں رہی ہے کہ آپ جیل کے اندر بیٹھے ہیں، جیل کے اندر سے اب ہاتھ اٹھا کے باہر آئیں گے ہاں رہا ہو گیا میں، اس طرح تو نہیں نہ ہوگا. تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ جناب میں اندر سے رہا ہو کے باہر آؤں گا ایم پی اے بن کے، جیسے میں ایم پی اے کے میرے پہ بن جائے گی تو میں ساتھ ہی میں باہر آؤں گا ہاتھ اٹھا کے کہوں گا ببر شیر گجر آ گیا ہے. یہ چیز نہیں ہو سکتی سر. یہ چیز اگر ہونی ہوتی تو یہ صرف پنجابی فلموں میں ہو سکتی ہے. یہ ملک ہے، اس ملک کو دیکھنا ہے ہم نے. میرے خیال میں کیا کہتے ہیں، مجھے ایک صحابہ کے بارے میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. میں ان کے نا، وہ جنگ کے اندر تھے تو ان کے نا ایک کافر نے نا منہ کے اوپر چپیڑ مار دی تھی. کافر نے منہ پہ چپیڑ ماری تھی تو انہوں نے اپنی تلوار واپس میان میں ڈالی. انہوں نے کہا کہ اب اگر میں تجھے ماروں گا نا تو وہ یہ بات آ جائے گی کہ میں نے تجھے اپنے ذاتی مفاد کے لیے مارا، میں نے اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے. جا میں نے تجھے معاف کیا، میں نے تیری جان بخش دی. آپ بھی جانتے ہیں میں کن کی بات کروں گا. تو کیا نام ہے اس کا، یہ اس لیے نا میرا خیال ہے کہ اب ہمیں نا صرف عوام کی طرح سوچ لینا چاہیے. ہم نے سیاسی جنگ کا مزہ چکھ لی ہے. یہ ہمارے یہاں پہ نا ہمارے نوجوان کو خاص طور پہ انہوں نے بڑا بڑا لالی پاپ ہی دیا ہوا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا پہلے ہمیں نون لیگ کا بنا کے ہم سے پیپلز پارٹی سے لڑاتے رہے، ہمیں جذباتی کرتے رہے کہ نون لیگ ہی شیر شیر لڑ جو، پیپلز پارٹی کو لڑ جو، بھگا دو مار دو بھگا دو مار دو بھگا دو. اور ہم ایسے ہیں کہ ہم نے، ہمارے پہ مثال وہ مشہور ہے کہ آپ کا کان کتا لے کے بھاگ گیا ہے، ہم نے کتے کے پیچھے بھاگ پڑنا ہے، ہم نے اپنا کان نہیں چیک کرنا. جو ہمیں وہ اوپر سے کہہ دیتے ہیں ہم اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. دوسرے نمبر کے اوپر اگر ہم آ جائیں، یہ کیا نام اس کا، اسی طرح سے اگلی پارٹی جائیں انہوں نے بھی ایسے استعمال کیا. انہوں نے کہا وہ تمہارا کان کتا لے کے بھاگ گیا ہے، ہم نے کتے کے پیچھے دوڑ لگا دینی ہے، ہم نے اپنا کان نہیں چیک کرنا. میرے خیال میں خان صاحب نے ہمیں اتنا شعور دے دیا ہے، خان صاحب نے ہمیں شعور دے دیا ہے کہ آپ خود ایک انفرادی طور پہ دماغ رکھتے ہیں، اپنا دماغ استعمال کریں. اپنے دماغ سے اگر میری طرف سے بھی کوئی غلط بندہ ہے اس کو رد کر دیں، آپ جو اچھا بندہ ہے اس کو آگے کر دیں. ہمارے یہاں پہ یہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ کیا نام اس کا، یہ آپ کو پہلے تو کبھی دیکھا نہیں ہے. وہ پہلے سر آپ کیسے دیکھیں گے، ہمیں تو آگے آنے نہیں دیا جاتا، ہمیں تو جرت نہیں کرنے دی جاتی ہے. اب اگر جرت کر کے آگے تو آپ یہ جواب دے دیں کہ ہم نے آپ کو پہلی دفعہ دیکھا. آپ ایک نوجوان ہیں، ٹھیک ہے، ینگ ہیں اور ویل ایجوکیٹڈ بھی ہیں، تو کیا کسی سیاسی جماعت کی جانب سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہو یا کوئی دھمکی وغیرہ اس طرح کی؟ ایک نیا چہرہ ہے نا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سر ابھی تک جو سیاسی جماعتیں ہیں نا وہ دبا رہی ہیں، دھمکا رہی ہیں اور خریدنے کی کوشش کر رہی ہیں. سر کوڈ کیا کرنا، ساری ہیں، میں نے جن کا بھی نام نہیں ہے سب ہی ہیں. یہ ساری کی ساری جماعتیں ہیں. کوئی جماعت کہتی ہے کہ جناب ہم آپ کو جو ہے نا یہ آتے ساتھ ہی آپ کو یہ مراد دے دیں گے، آپ کو یہ مراد کر دیں گے تو آپ ریکارڈ بات کر رہے ہیں آپ؟ میں آن ریکارڈ بات کر رہا ہوں اور میں اس چیز کے اوپر حلف دینے کو تیار ہوں کہ مطلب کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ہو چکی ہیں میرے ساتھ. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ میں اپنے ساتھ صرف اکیلا دو چیزیں لے کے میں نکلا تھا. ایک اپنا ضمیر کہ میں نے نہ ضمیر کسی کا خریدنا ہے نہ میں نے بیچنا ہے. مجھے ووٹ بیچنا ہے، ان کے فون میں انکار کروں گا، میں نے ووٹ نہیں خریدنا آپ کا. ہماری تاریخ میں میں اپنی بات مکمل کروں گا. اچھا، ایک اپنا ضمیر، اور دوسرے نمبر کے اوپر میں ساتھ میں اپنی نیت صاف کر کے نکلا تھا کہ بے شک کوئی میرا دشمن بھی ہے میں نے اس کے لیے کرنا ہے. اب کیوں اگر میرے پاس ذمہ داری آئی تھی تو وہ میری ذمہ داری ہے، میں خدا کو جواب دوں. خدا نے یہ نہیں کہنا، اللہ تعالیٰ مجھے یہ نہیں کہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے ہر قسم کے بندے کو نوازتا ہے. اچھے کو بھی نوازتا ہے، بوڑھے کو تو بہت زیادہ نواز دیتا ہے وہ، کہ ٹھیک ہے اس کو دنیا میں جو ملتا ہے اس کو دے دو، آخرت میں سے میں نے ساتھ لینا، آخرت میں اس کو پھنساؤں گا. اپنے منشور میں آپ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہیں؟ سر میں نے اپنے منشور میں پراپر چیزیں رکھی ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو یہاں پہ اس بات کو اپنی مکمل کروں گا، اس کے بعد میں اس کے اوپر آؤں گا. میں کہ میں نے سب کے ساتھ میں نے فیئر چلنا ہے، میں نے سب کے ساتھ اچھا چلنا ہے. میرا ایک ہی منشور ہے، میں نے کسی سیاسی جنگ میں نہیں میں نے پڑھنا. سیاسی جنگ میں پڑھوں گا تو میری زندگی کے اندر بھی اسپیڈ بریکر آ جائے گا. سوری ٹو سے لیکن حسنین بھائی یہاں پر جو بھی انسان پاکستان کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی اگر بندہ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میں ٹھیک کروں گا، پاکستان کی خدمت کروں گا، عوام کی خدمت کروں گا، لیکن جیسے ہی وہ سلیکٹ ہوتا ہے یا الیکٹ ہوتا ہے جو بھی، تو سیٹ پہ بیٹھتا ہے وہ کیڑے مکوڑے سمجھتا ہے. کیا آپ بھی اسی طرح کریں گے؟ سر میں جو سونا میں نے اپنے اندر ایک عزم پیدا کیا ہوا ہے کہ میں 28 سال کی عمر میں نکلا ہوں میں گھر سے، ٹھیک ہے، اور میرے خیال میں اس ٹائم میں سب سے ینگ کینڈیڈیٹ ہوں. میں پورے کا پورا جتنی کانسٹیچوئنسی آپ ساری چیک کر لیں جتنی بھی ہیں
ان سب میں سب سے ینگ کینڈیڈیٹ اس ٹائم میں ہوں. میں ایک ہی جذبہ لے کے نکلا ہوں کہ میں نے خدمت ایسی کرنی ہے کہ میں نے ان لوگوں کا یہاں سے وائٹ واش کر دینا. یہاں سے یہ اگلے الیکشنز کے اندر یہاں پہ یہ ڈائریکٹلی آ کے میرے ساتھ مجھے یہی کہیں گے کہ بھائی ہم آپ کو ہی سپورٹ کریں, ہم الیکشن ہی نہیں لڑ رہے آپ کے اس ایریے سے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے. کس پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں سر اگر تو سر کسی بھی پارٹی کے لیے میں بالکل اس ٹائم کوئی جگہ نہیں اپنے دل میں رکھتا. میں کیونکہ جب تک ان پارٹیوں کے اندر جو منافق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کا صفایا نہیں ہوتا, یہ پارٹیز بیکار ہیں. ان کے اندر جا کے صرف ڈنڈے ہی ملیں گے اور گالی عوام کی ملیں گے, ڈلیور نہیں کر سکوں گا. کیوں کہ جناب وہاں پہ جو منافق لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے لیگ پولنگ کرنی ہے. جب تک آپ نوجوان قیادت آگے نہیں کریں گے, ان سیاسی بابوں کو منافقوں کو آپ نہیں نکالیں گے, نہ تو آپ پارٹی کا کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ یہ ملک بدل سکتے ہیں, نہ ہی آپ قوم کا حال بہتر کر سکتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں اگر ہمیں آئل کا پیکٹ ہمیں 900 روپے کا مل رہا ہے تو آپ تیار ہو جائیں, آپ کو یہ 1 لیٹر کا پیکٹ 2900 کا ملنے والا اگر آپ نے دوبارہ سے ان کو چوز کر لیا. تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کے گھر کا راشن 40,000 کا تھا تو آپ تیار ہو جائیں, اگلے 5 سال آپ نے گھر کا راشن 1,40,000 روپے کا ڈالنا ہے. اگر آپ نے ابھی سے چینج کے لیے آپ نہ اٹھے, آپ نے اس آواز کو نہ اٹھایا کہ اب سیاسی جنگ نہیں, اب ہمیں ہمارے لیے سوچو. اگر آپ نے یہ آواز نہ اٹھائی اور آپ نے پھر سے وہی سیاسی جنگ والا آپ نے لالی پاپ کھا لیا, تو سر کیا نام ہے اس کا, میں اس بات کو بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ یہ شعور میں نے لے لی ہے کہ ہمارا حال بہتر نہیں ہوگا اور ہمارا پھر سے جو ہمارا حق ہوگا وہ سیاسی جنگوں میں استعمال ہوگا, وکیلوں کی فیسیں جائیں گی اور ہم پھر سے اتنے کو پسماندہ ہو جائیں گے کہ اگلے 5 سال بعد ہم کہیں گے, پوچھیں گے کہ یار کیوں ہو گیا ایسا, کیا غلطی کر لی. غلطی کریں گے, پچھتائیں گے ہم لوگ. اس دفعہ غلطی کی گنجائش ہمارے پاس نہیں ہے. ہم نے آلریڈی ایک دفعہ مطلب کہ کر کے دیکھ لیا ہے. اب اس دفعہ میرے خیال میں ہمارا ووٹ اس بات کو ہونا چاہیے, ساری عوام یہ آواز اٹھائے کہ اس دفعہ ووٹ ہم نے ڈیلیورنس کو دینا ہے. ہم نے اس دفعہ ووٹ کسی سیاسی جنگ کے لیے نہیں دینا, ہم نے کسی کا پیادہ, ہم نے کسی کا سپاہی سیاسی جنگ کا نہیں بننا. اس دفعہ ہم محنت سے ڈیلیور کریں گے, لوگوں میں عزت بنائیں گے, لوگ ان کو جواب دیں گے. اگر ہر دفعہ یہ ٹھیکہ ہم نے ہی جواب دینے کا لے لیا تو ہم جواب نہیں دے پا رہے, ہم نہ دے پائیں گے. آپ ان کو جواب عوام سے دلوائیں, عوام کو کہیں کہ بھائی میرے حال پہ میرے پاس ہر چیز موجود ہے, میرے حالات اب بہتر ہو گئے ہیں, آپ نہ آئیں, وہ اچھے سے میرے حالات لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نواز دیتا ہے, کیا آپ اپنے وعدوں پر اپنے حلقے کی عوام کے لیے پورا اتر پائیں گے کہ خالی یہ باتوں کی حد تک یہ ہوگا؟ سر میں نا آپ سے اس چیز کا وعدہ کہ میں اس بات کا آپ کو حلف دیتا ہوں کہ جیسے ہی میں سیٹ کے اوپر آؤں گا, بہت حلف سنتی ہے نہیں سر, میں سر نوجوان انسان ہوں اور ظاہری بات ہے کہ مجھے ان چیزوں کو بعد میں دیکھنا پڑے گا. میں انشاءاللہ تعالی جیسے ہی مطلب کہ میں سیٹ کے اوپر آؤں گا, میں سب سے پہلے جتنے میرے ایریاز ہیں, میں نے ابھی تک کوئی جلسہ نہیں کیا, میں تب جلسے کروں گا ان کے ساتھ. میں تب ہر حلقے میں جا کے میں جلسہ کروں گا, ہر حلقے کی عوام کے بیچ میں جا کے میں بیٹھوں گا. الیکشن میں ابھی چند دن, الیکشنز کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں. میں الیکشنز کے بعد جلسے کروں گا اپنے, میں ان کے بیچ میں جا کے بیٹھوں گا. ابھی تو سمجھ لیں کہ یہ گیدرنگز ہو رہی ہیں, ان کو میں جلسے کا نام نہیں لوں گا. لاسٹ میں کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے؟ میں سر یہ ابھی بات کمپلیٹ کروں گا کہ وعدے پورے کرنے کے جلسے کروں گا, وعدے کرنے کے جلسے نہیں کروں گا. وعدے پورے کرنے کے جلسے کروں گا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ایریا جو میرا سبزہ زار, وحدت کالونی, اس کے سبزہ زار اے بلاک, بی بلاک, ایچ بلاک, شاہ فرید اور وحدت کالونی, اقبال ٹاؤن کمپلیٹ, اور ساتھ میں کلفٹن کو چونک, عاشقاباد, مسلم ٹاؤن, یہ رواں, اس والی سائڈیں ساری کی ساری, اچھرا کمپلیٹ. میں انشاءاللہ تعالیٰ اس ایک ایریے کے اندر جا کے میں تب جلسہ کروں گا جیتنے کے بعد, اور وہاں کی عوام کو کہوں گا کہ اب ہم نے ساتھ مل کے چلنا ہے. آپ کے جو مسئلے ہیں آپ اس ادارے میں جا کے اپنے مسئلے لے کے جائیں. اگر وہ ادارے والا آپ کا مسئلہ حل نہ کرے تو پھر یہ آپ کا بھائی جا کے آپ کو بتائے گا کہ یہ ادارہ ٹھیک کرنے والا ہے. میرا خیال ہے کہ میرے آنے کا مطلب ہی یہ ہوگا کہ میرے ادارے کے جو میرے ایریا کے, جو میری کانسٹیٹوئنسی کے ادارے ہیں نا, وہ آٹومیٹکلی مشینری کام پہ آ جائے گی, کیونکہ ان کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک نوجوان آ گیا ہے, اس دفعہ کوئی ٹھگ بابا یا مافیا نہیں آیا جس کو ہم خرید لیں گے. یہ الیکشن کی پوری کیمپین میں نہیں بکا تو یہ ابھی نہیں بکے گا. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے پی پی 169 کے آزاد امیدوار حسنین رفیق صاحب کا موقف سنا, ان کا کہنا ہے کہ وہ وعدے اپنے پورے کریں گے, اپنی جو حلقے کی عوام ہے ان کے وعدوں پر پورا اتریں گے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستان میں نوجوان نسل آگے آئے تو پاکستان کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا اور پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عاطف ملک کو اجازت دیجیے, ملتے ہیں نئے پروگرام میں ایک نئی سٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نے کے پاس.